بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. محترم حاضرین، میں آج اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر وقت میں، وہ یہ کہ ہم اپنے خطبات میں اور صبح بھی آپ نے سنا ہوگا، صبح کی تقریر میں منہج سلف صالح، یہ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر یہ کون سی چیز ہے، اس چیز کا نام ہے کہ منہج سلف علماء بار بار اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں سلف صالحین کی پیروی کرنی چاہیے، ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ آخر یہ ہے کیا چیز؟ لیکن منہج کہتے ہیں اس کو ابن الاثیر رحمہ اللہ نے منہج کی تعریف کرتے ہوئے کہا الطریق المستقیم، یعنی سیدھا راستہ جس کے مطابق سوال کرنے کے لیے ہر انسان کو ہدایت کی گئی، اور نماز میں اس سے کہا گیا کہ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا ہر نماز میں ہر رکعت میں کرنی ہے اور ہر شخص کو کرنی ہے۔ اس کو کہا کہ الطریق المستقیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا منہج وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ منہاج کہتے ہیں الطریق المسلوکہ، وہ راستہ جس پر کسی نے ہم سے پہلے چلا ہو، اس راستے کو منہاج کہتے ہیں۔ اب جاننا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ منہج سلف، تو منہج کا معنی ہم نے جانا کہ الطریق المستقیم، سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس پر ہم سے پہلے لوگ چلے۔ سلف کسے کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ، ان میں تو سب لوگ شامل ہیں، اس میں فرعون، حامان، شداد، یہ سب سلف میں ہی شامل، لیکن ہم کہتے ہیں سلف صالحین، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کرتے رہے اور ابھی تک گزر چکے، وہ ہے سلف صالحین۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے جیسا تم ایمان لائے ہو تب وہ ہدایت پا جاتے، پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا منہج، ان کا طریقہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ لازم پکڑو، یعنی ان کے طریقے پر چلو، صحابہ کے طریقے پر چلو۔ یہ چیز زمانے قدیم میں زیادہ مشکل کیا تھا؟ زیادہ مشکل یہ تھا کہ ہم دلیلوں کو جمع کیسے کریں، ہم اپنی بات کی دلیل پیش کرنے کے لیے ہم دلیلوں کو ایک جگہ جمع کیسے کریں، یہ بات مشکل تھی۔ ایک دلیل ڈھونڈنے کے لیے دسیوں کتابوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، لیکن ابھی وہ چیز آسان ہے، یعنی ایک بیگ آپ کے پاس سارے دلائل موجود ہوں گے، یعنی سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ لیکن مشکل امر ابھی کیا ہے؟ مشکل امر ہے اتفاق، کہ وہ سارے ادلہ کو جمع ہوئے، اس کی تشریحات مختلف لوگوں نے مختلف قسم سے کی، اس میں سے اتفاق کرنا مشکل کہ آپ کس کو صحیح سمجھیں گے اور کس کو غلط سمجھیں گے۔ یعنی زمانے قدیم میں مشکل تھا کہ ہم دلیلوں کو جمع کیسے کریں، دلیلوں کو کتابوں سے کیسے نکالیں، لیکن ابھی مشکل یہ ہے کہ دلیلیں تو ہمارے پاس موجود ہیں، بہت
کے سامنے، لیکن اس میں سے انتخاب مشکل ہو گئے کہ ہم اس میں سے کیسے انتخاب کریں کہ کون سی دلیل، کون سی تشریح صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ ہم سے پہلے جو فرقے گمراہ ہوئے، جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، جبریہ، یہ سارے فرقے گمراہ ہوئے، کیا ان کے پاس قرآن موجود نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس حدیث موجود نہیں تھی؟ کیا ان میں عربی زبان جاننے والے لوگ موجود نہیں تھے؟ سب تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن کے ساتھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ عربی کا جاننا، قرآن کو پڑھنا، حدیث کو پڑھنا، سب کچھ ان کے پاس تھا، عربی زبان کو بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی گمراہ ہوئے۔ یہاں تک کہ بعض فرقوں کے بارے میں علماء نے کہا ہے کفر تک کا فتویٰ لگایا، جیسے جہمیہ وغیرہ کفر تک کا فتویٰ لگایا کہ اس نے انکار کیا تو کافر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کے انتخاب میں، ان کی تشریح میں غلطی ہوئی۔ ان کے پاس قرآن، حدیث، ادلہ سب موجود تھے، لیکن وہ گمراہ کیوں ہوئے اس کو سمجھنے میں انہوں نے سلف یعنی سلف صالحین، صحابہ اور والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی پیروی اچھے طریقے سے کی، تابعین اور صحابہ، ان لوگوں کی پیروی فہم میں نہیں کی، نماز کیسے پڑھنا ہے، زکات کیسے دینا ہے، یہ ساری چیزوں میں اتباع کی، لیکن فہم کہ قرآن کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے، حدیث کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے، عقیدہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سلف صالحین کا منہج اگر آسان طریقے سے ہم سمجھنا چاہیں تو ہم چشمے کی مثال دیں گے۔ اگر میں یہ چشمہ ہرے کلر کا لگا لوں تو آپ کا سفید کپڑا بھی مجھے ہرا نظر آئے گا، لال لگا لوں تو ہر چیز لال نظر آئے گی۔ تو گویا کہ منہج سلف ایک چشمہ، منہج سلف ایک چشمہ ہے جس کے ذریعے ہم شریعت کو دیکھتے، شریعت کو ان کی نگاہ سے ہم دیکھیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب ہدایت پا جائیں گے۔ ورنہ گمراہی کے راستے اس قدر ہیں کہ انسان بچ نہیں سکتا اور مسلمان بچ نہیں سکتے۔ آپ کو جو منہج سلف سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ آپ کو اس طرح مائنڈ واش کریں گے، آپ کو اس طرح سمجھائیں گے کہ خالی ذہن آدمی جو ہے جس کے پاس دلیلیں موجود نہیں ہیں، خالی ذہن آدمی کو وہ آسانی سے اپنے اس میں لے کر چلا جائے گا، گمراہ کر دے گا۔ اب جیسے کل میں سن رہا تھا، ایک ہے چیف مان بادشاہ بولتے ہیں وہ لوگ، قبوری ہے یعنی وہ قبروں کو پوجنے والا ہے، بہت بڑی ٹوپی لگا تھا، آپ لوگ بھی دیکھ لو گے، اہل سنت والجماعت میں آپ کو کہتا ہے، وہ کہا رہا تھا کہ مردے سنتے ہیں اور اس کی دلیل قرآن سے بھی دے رہا ہے، حدیث سے بھی دے رہا ہے، سب دلیلیں دے کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے۔ اور لوگ جو بیوقوف عوام، العوام کا نام کہ عوام جو ہوتی ہے وہ چوپایوں کی طرح ہوتی ہے، علماء اس کو جس طرح چاہتے ہیں اس کو پھیر دیتے ہیں، تو لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ قبر میں جو ہے، قبر میں مردے سارے زندہ، یعنی جتنے لوگ مرے، انبیاء، صالحین، سب لوگ قبروں میں زندہ ہیں۔ دلیل کیا دیتا ہے وہ کہ اگر وہ مردہ ہے تو وہ کہے گا، مردہ کہے گا کہ فرشتے آئے ہو، مجھے عذاب دینے آئے ہو، چلو مارو، میں تو مر گیا ہوں، جہنم میں جلانا ہے جلاؤ، میں تو مر چکا ہوں۔ یعنی اس طرح سے سمجھا رہا ہے۔ تو گویا کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سب لوگ زندہ ہیں اور زندہ ہوں گے تبھی انہیں تکلیف ہوگی، لیکن کیا کہیں گے یہ بیوقوف لوگوں کو، عوام جو ہے اس کو جیسے چاہتی ہے دنیا، علماء جو علماء سو ہوتے ہیں ان کے ذہن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی مرا ہی نہیں آج تک، فرعون بھی نہیں مرا، انبیاء بھی نہیں مرے، کوئی بھی انسان اپنی قبر میں مرا ہوا نہیں سو دیتا، اور اس پر لوگ جو ہے
یہ کرواتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ غوث پاک زندہ ہے، ان کے جو غوث وغیرہ ہوں گے وہ غوث پاک زندہ ہے، اور عوام جو ہے اس کی باتوں کو ویسے ہی دلیل دیتا ہے، قرآن سے ہی بات کرتا ہے، حدیث سے ہی بات کرتے ہیں گناہ لوگ، لیکن وہی فہم بدل لیتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن حدیث سے صحیح سمجھ بھی لی جا سکتی ہے اور اس کو کجی والے وہ صحیح سمجھ نہیں لیتے۔ اب وہیں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے موت دیا، مر گئے وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب کو دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، ہم مانتے ہیں، تو عذاب دینے سے ہم یہ نہیں کرتے کہ جب ان کو عذاب ہوگا تو سیدھا ہونا ضروری ہے، جب عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیسے عذاب دے گا۔ غیب پر ایمان اگر ہم رکھتے ہیں تو ہم کو گواہی نہیں ہوگی کہ اللہ نے کہا کہ ہم موت دیتے ہیں تو ہم بھی کہیں گے کہ موت دیتے ہیں، موت بھی ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عذاب ہوتا ہے، ہم بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، لیکن کیسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتایا، غیب کا علم ہمیں ہے نہیں، تو ہمیں غیب میں گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں غور و خوض کرنے سے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ غیبیات میں نہیں گھسنا ہے، تو ہمیں گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو منہج سلف یہ کرتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے رسول نے جو تمہیں دیا اسے لے لو، اللہ کی طرف سے جو بات آئی اسے ہوا قبول کر لو، اس میں زیادہ دماغ اپنے اٹکل پچو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلف صالحین کا منہج یہی ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ نے کبھی اپنے دماغ سے اپنے عقل کو نہیں دوڑایا، ہاں اجتہاد کیا، اس مسائل استعمال کیے، لیکن وہ فہم کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ الذین اتبعوہ بإحسان، صحابہ کی، تابعین کی اور تبع تابعین کی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے؟ میرا زمانہ ہے، یعنی اللہ کے رسول کا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ، اور پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ۔ تو یہ تینوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابہ کا دور، تابعین کا دور، اور بعض روایتوں کے مطابق تبع تابعین کا دور، یہ تین ادوار میں جو سلف صالحین تھے ان کی سوچ عقیدے میں ہو، حدیث میں ہو، کسی بھی بات میں ان کی سوچ کو مقدم رکھنے کے یہی منہج سلف ہے، یہی منہج سلف ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اگر ہم ہر ایک کی فہم کو لینا شروع کر دیں، ہر ایک کی بات کو ماننا شروع کر دیں تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ایک مسئلہ اگر سوشل میڈیا پر پوچھتے ہیں تو اس کے دسیوں جواب آتے ہیں، اور دسیوں جواب میں سے آپ کو انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی عالم سے پوچھیں، کسی عالم کی ہدایت کو سامنے رکھیں۔ اگر یوں ہی آپ اس کی باتوں کو ایسے ہی آپ نے مسئلہ مانا اور لیا، جواب دیا، اس کا عمل کرنا شروع کر دیے تو پھر گمراہ ہونے سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم منہج سلف یعنی سب سے پہلے صحابہ اور ان کے بعد جن لوگوں نے ان کی اتباع کی ان کی فہم کو ہی ہم مقدم رکھیں گے۔ اگر ان کی فہم سے ہم ہٹیں تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، یعنی صحابہ کے بعد ایک طرف جو ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ یہ لوگ بھی حق پر ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ منہج سلف زندگی میں ضروری ہے، اور مسلمانوں کو خصوصاً اس فتنے کے دور میں منہج سلف پہ چلنا ضروری ہے۔ اس پر اور بھی دروس ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد